اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں رب کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک گناہ کیا، پھر ہم نے رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کی، پھر اس کے بعد پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی۔ یہ تو ہم خدا تعالی کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ خوف خدا وہ نیک اور مقبول عمل ہے کہ جس دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ شخص ہر قسم کے گناہ برائی سے دور اور محفوظ نظر آنے لگتا ہے۔ اور یہ خوف خدا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کی تمام اعضاء یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دل و دماغ سب کے سب نیک اور اچھے کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ خوف خدا کی برکات ہے کہ بندہ آنکھوں سے برائی کو نہیں دیکھتا ہے، بھلائی کو دیکھتا ہے۔ دماغ کے اندر وہ خراب نہیں سوچتا ہے، وہ صحیح سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے۔ ہاتھ اور پیر گناہ و ظلم کے راستے پر چلنے کی بجائے نیک اور حق و سچ راستے پر چلتے نظر آتے ہیں۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے تو ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بن جاتا ہے، اور خوف خدا کا انعام بڑا عظیم ہوتا ہے۔ ہر نیک کام کا بڑا بہتر اجر اور بدلہ ہے، دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں عزت و عظمت اور نجات اور بخشش، پھر جنت کی نعمت۔ لیکن خوف خدا، اللہ سے ڈرنا، وہ نعمت و دولت ہے کہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ جس دل میں خوف خدا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور سرور کائنات فرماتے ہیں جب بندے کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرمائے گا دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی 2 آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، اور وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ اور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ اور اللہ کی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ یعنی اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اس کو قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ اور آپ خوف خدا سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں، جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ عورت ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ جوان کو خبر ملی، معلوم ہوا، وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ قافلہ جنگل میں ٹھہر گیا اور سب لوگ تھکے مارے سو گئے۔ وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تیری محبت کے سبب ہی میں قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ عورت نے کہا، جا کر دیکھ لو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ جوان بڑا خوش ہوا، سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غفلت کے اندر سوئے پڑے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تعالیٰ تو نہ کبھی سوتا ہے اور نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اس خالق اور مالک سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس نوجوان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا۔ اس نے توبہ کی اور واپس گھر لوٹ آیا۔ جس وقت وہ نوجوان مرتا ہے تو کوئی خواب کے اندر پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا گزری؟ تو نوجوان نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ خوف خدا جس کے دل میں نہیں ہے وہ شخص انسان نہیں، وہ شیطان ہے، اور خوف خدا سے انسان محبوب رحمان ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے تنگ دستی کے عالم کے اندر ایک تاجر کے گھر جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو مجھ سے لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر کو لوٹ آئی۔ جب بچوں کا بھوک کی شدت سے رونا دیکھا تو عورت دوبارہ اس تاجر کے پاس لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضا مند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تنہائی کے عالم میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، میں اس خالق اور مالک کے خوف کی وجہ سے ڈرتی ہوں
جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو تاجر نے کہا جب تم تنگ دستی اور محتاجی کے اندر خدا تعالیٰ سے اتنا ڈرتی ہو تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال و منان دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ خوف خدا وہ نیکی ہے جس کے سبب بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نیک اور صالحین بن جاتا ہے۔ جو لوگ خوف خدا کی وجہ سے روتے ہیں رات کی تنہائیوں کے اندر، پھر ان کو انعام کیا ملے گا؟ بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب، تیرے محبوب نے فرمایا تھا جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جبریل اعلان کر دو کہ فلاں بن فلاں کو ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ اور میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں کہ 1000 دینار راہ خدا میں خرچ کرنے سے مجھے خوف خدا میں ایک آنسو بہا لینا زیادہ پسند ہے۔ بروز قیامت دوزخ سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور امت محمدیہ کی جانب بڑھے گی۔ امت اس آگ سے بچنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزے داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا۔ مگر آگ برابر آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبریل امین پانی سے لبریز ایک پیالہ اللہ کے حبیب، امت کے طبیب محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کریں گے اور کہیں گے، یا رسول اللہ، اس پانی سے آگ پر چھینٹے ماریں۔ تو سرور کائنات آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت سرور کائنات حضرت جبریل امین سے اس پانی کے متعلق دریافت فرمائیں گے تو حضرت جبریل امین کہیں گے کہ یہ وہ پانی ہے جو خوف خدا میں رونے والے آپ کے گناہگار امتیوں کی آنکھوں سے نکلے تھے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ اے ایمان والو، جب مومن کے آنکھ کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں تو محبوب خدا محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، جو شخص جوانی میں ہنستا ہے بڑھاپے میں روتا ہے، جو مالداری میں ہنستا ہے فقیری میں روتا ہے، اور جو شخص زندگی میں ہنستا ہے موت کے وقت وہ روتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ رب کی بارگاہ کے اندر سچے دل کے ساتھ ہم توبہ کر لیں۔